اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید اقتدار علی خان، میں تہہ دل سے مشکور ہوں، شکر گزار ہوں۔ آپ لوگ اپنی رائے دیتے ہیں اور ویڈیو دیکھتے بھی ہیں۔ آج کا جو عنوان ہے وہ ذرا مختلف ہے اور میرے لیے بیان کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ دیکھیے، جہاں تک میں نے مطالعہ کیا تھا اور میں نے سنا تھا وہ میں آپ کی گوش گزار کر دیتا ہوں کہ 5 عہدے ہیں: نبوت، رسالت، خلافت، امامت، ولایت۔ نبوت نبا سے نکلا ہے۔ نبا کا مطلب ہے خبر۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ سورہ نبا موجود ہے قرآن مجید میں۔ نبا مطلب خبر، نون بے الف نبا۔ تو نبی وہ جو خبر پہنچائے، رسول وہ جو کسی سے لے اور کسی کو دے دے، پہنچا دے۔ مثال کے طور پہ میں نے کوئی کاغذ کسی صاحب کو دیا کہ فلاں صاحب کو پہنچا دیں، تو وہ لے کر مجھ سے جانے والا رسول کہلائے گا۔ لیا اور لے کے پہنچا دیا، اسے رسول کہیں گے۔ تو پہلا ہے نبی، جو نبا سے نکلا ہے، خبر کا پہنچانے والا۔ دوسرا ہے رسول، جو لیا رب سے، وہ دے دیا جا کر۔ قرآن مجید میں نے جگہ جگہ پہ یہ آیت پڑھی ہے کہ حضرت جبریل امی کو بھی رسول کہا گیا ہے۔ رسول کہ اللہ تعالیٰ سے لیا اور پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہ بات پہنچا دی۔ تو نبی، رسول، پھر خلیفہ۔ خلیفہ کا مطلب ہے کہ جانشین۔ جسے آپ کہتے ہیں کہ جس کو اپنے بعد نامنیٹ کیا جائے، جانشین، اسے خلیفہ کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں، یعنی جانشین بنا رہا ہوں۔ ایک جانشین کو بنا رہا ہوں۔ تو پہلا عہدہ جو بتایا تھا اللہ تعالیٰ کی ذات گرامی نے، وہ خلافت کا بتایا تھا کہ زمین پر ایک خلیفہ بنا رہا ہوں۔ اس کے بعد سے جب جانشین قرار دے دیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محنت کو دیکھتے ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محنت کو دیکھتے ہوئے کہا، ہم نے آپ کو انسانوں کا امام قرار دیا، خلافت کے بعد امامت۔ تو پتہ چلا کہ جب پرموشن ہوتی ہے تو امامت ملتی ہے۔ ہم نے آپ کو امام بنایا۔ تو اب یہ پہلا آ گیا نبی، دوسرا آ گیا رسول، تیسرا آ گیا خلافت، چوتھا آ گیا امامت کو لوگوں نے کہا ہے کہ لیڈر، قائد، رہنما۔ آخری میں 5ویں چیز بچی، وہ ہے ولایت۔ یہ ولایت کیا چیز ہے؟ ایک کو اختیار دیا جا رہا ہے کہ قانون بنا لے۔ ایک قانون بنانے والا ہوگا اور کچھ قانون کے اوپر عمل کرنے والے ہوں گے۔ ولایت اس ہستی کو کہتے ہیں جس کے پاس یہ عہدہ ہو، جو قوانین مرتب کرے، قانون بنائے، لوگ اس کے اوپر چلیں گے۔ اب آپ یہ بات دیکھ لیجئے، کیا اللہ نبی؟ نہیں۔ اللہ رسول؟ نہیں۔ اللہ خلیفہ؟ نہیں۔ اللہ امام؟ نہیں۔ تو پھر اللہ کیا ہے؟
ولی، اللہ تمہارا ولی، اس کا رسول تمہارا ولی، اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں وہ ولی۔ یہ ولی کا عہدہ اتنا مشترک ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بھی استعمال کیا، جس سے لفظ ولایت نکلا ہے ولی سے۔ اللہ ولی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ولی، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولی۔ یہ وہ عہدہ ہے کہ جس کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام ولی اللہ ہے، ولی ہیں۔ تو پتہ چلا کہ پانچواں جو عہدہ ہے، نبوت، رسالت، امامت، خلافت، یا یوں سمجھیے نبوت، رسالت، خلافت، امامت اور اس کے بعد ولایت۔ یہ چار عہدوں میں اللہ شریک نہیں ہے، نہ اللہ نبی ہے، نہ اللہ رسول ہے، نہ اللہ خلیفہ ہے، نہ اللہ امام ہے، اللہ ولی ہے۔ ولی، ولی وہ ہے جو قوانین بنائے گا۔ ایک صاحب کو قتل کر دیا، لوگوں نے پوچھا آپ نے اس کو کیوں قتل کیا؟ کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اس نے جو ہے قتل کیا ہے کسی کا، تو اس کی تو سزائے موت ہے، میں نے اس کو سزائے موت دے دی۔ تو دوسرے نے پوچھا کہ کیا یہ قانون جو ہے کہ قتل کرنے والے کو آپ مار دیں، یہ آپ نے قانون بنایا ہے؟ کہے گا نہیں، میں نے تو نہیں بنایا ہے۔ تو پھر کس نے بنایا ہے؟ کہا کہ اللہ نے بنایا ہے یہ قانون، یا جو تم میں صاحب امر ہیں انہوں نے قوانین بنائے ہیں۔ تو کسی اور کو اختیار نہیں ہے کہ کسی اور کو پکڑ کے اس کو دار کے اوپر لٹکا دے، اس کا سر کاٹ دے، اس کو مار دے، کیونکہ قوانین جس نے بنائے ہوں گے اختیار اس کے پاس ہوگا۔ یہ ولایت کا قانون اللہ کے پاس بھی ہے کیونکہ وہ ولی ہے، اس کے رسول کے پاس بھی ہے کیونکہ وہ ولی ہے، اور اس کے امام کے پاس بھی ہے، امام برحق کے پاس بھی ہے ولایت، مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو قوانین بنائیں گے ان کو یہ اختیار ہے۔ تو یہ چار عہدوں میں اللہ شامل نہیں ہے، نہ اللہ خبر دینے والا ہے، نہ یہ اللہ رسالت کا کام انجام دے گا، ادھر سے لے کے ادھر پہنچائے گا، بلکہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک وسیلہ ضروری ہے جسے رسول کہا جاتا ہے کہ وہاں سے لیا اور یہاں دے دیا۔ اور یہاں پہ یہ سمجھیے آپ کہ جبریل امی کو بھی رسول کہا گیا ہے قرآن میں۔ تیسرا خلافت، میں خلیفہ بنا رہا ہوں زمین پہ، اپنا نمائندہ، جانشین جب بن گئے تو اپنی محنتوں سے، اپنے امتحانوں سے گزر کے کامیاب ہوئے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ۔ تو ہم نے آپ کو انسانیت کے لیے امام قرار دیا، پرموشن دے دی اللہ نے۔ یہ چار عہدہ اللہ کے پاس نہیں ہے، نہ وہ نبی ہے، نہ وہ رسول ہے، نہ وہ خلیفہ ہے، اور نہ وہ امام ہے۔ وہ ولی ہے، قوانین وہ بنائے گا یا جس کو اس نے اختیار دیا ہوا ہے۔ اس لیے کہ اللہ ولی ہے، اس کا رسول ولی ہے، وہ صاحبان ایمان ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مجھے بتائیے گا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔